بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ نصیبہ نامی ایک انصاری عورت کے ہاں کسی نے ایک بکری بھیجی۔ یہ نصیبہ نامی انصاری عورت خود ام عطیہ ہی کا نام ہے۔ اس بکری کا گوشت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی بھیج دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں، البتہ اس بکری کا گوشت جو نصیبہ نے بھیجا تھا وہ موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لاؤ، اب اس کا کھانا درست ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں فرض زکوٰۃ سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق یہ فرمان لکھا کہ جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاض نہیں بلکہ بنت لبون ہے تو اس سے وہی لے لیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں صدقہ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زائد دے دے گا، اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو یہ ابن لبون ہی لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں کچھ نہیں دیا جائے گا وہ مادہ یا نر اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی یہودی ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اسے بھی ادا کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی جو صاحب نصاب ہوں گے، اور انہیں کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کر، البتہ ان کی عمدہ چیزیں زکوٰۃ کے طور پر لینے سے پرہیز کرنا۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق پوچھا، یعنی یہ کہ آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں ہجرت کر آؤں؟ آپ نے فرمایا، افسوس، اس کی تو شان بڑی ہے۔ کیا تیرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ دیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہے، سمندروں کے اس پار جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہ، اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔ اس وقت میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھی، پھر آپ نے دیکھا کہ عورتوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ ان کے پاس بھی آئے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ نے عورتوں کو واعظ سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، اور عورتیں اپنا صدقہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ یہ کہتے وقت ایوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا۔